غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اللہ کے رسول نے ایمان والوں سے قرابت کی محبت مانگی ہے، اہل بیت کی محبت مانگی ہے، تو اے ایمان والوں جب تک زندہ رہنا کربلا والوں سے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ کربلا والوں سے حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے ہی رہیں گے۔ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ محبت کرتا رہے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے شریف کا دروازہ پکڑ کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا خبردار میری اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا نے اپنی اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اپنے دور کے لوگوں کو سمجھایا ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ آپ نے قریب 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم اتنی ظالم تھی کہ ایمان نہیں لائے۔ بس چند لوگ ہی 950 سال کے سمجھانے میں صاحب ایمان ہوئے، چند لوگ ہی ایمان لائے۔ اللہ اللہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمائی تھی مولا انہیں ہلاک کر دے، انہیں غرق کر دے۔ اللہ پاک نے پھر حکم فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ایک بڑی سی کشتی بنا لے، اتنی بڑی کشتی بنانا کہ جس میں مسلمان سوار ہو جائیں، چرندے پرندے سوار ہو جائیں، ہر چیز کا ایک جوڑا سوار ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی، سارے ایمان والے اس میں سوار ہو گئے تھے اور دنیا میں جتنے کافر تھے، جتنے بدعقیدہ تھے، بس وہ زمین پر رہ گئے تھے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ زمین پر پانی کا عذاب آیا ہو، وہ تو مذاق سمجھ رہے تھے۔ بلکہ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی بنائی ہے، ارے دریا دور ہے، دریا تک اتنی بھاری کشتی کو کون کھینچ کر لے جائے گا؟ کتنے بیل اس میں لگاؤ گے کہ دریا تک یہ کھینچ کر لے جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہتے تھے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ پانی آسمان سے گرنے لگا، زمین سے بننے لگا، کشتی تیرنے لگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کہ آسمان، یہاں تک کہ پہاڑوں سے اونچا پانی ہو گیا، دنیا غرق ہونے لگی، دنیا غرق ہو گئی، صرف جو ایمان والے تھے وہی سلامت رہے۔ میرے آقا
وہی نجات پائے گا، اور جو حسینی نہیں ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، بدعقیدہ ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے کلمہ پڑھنے والوں میں جہنم میں جائیں گے۔ تو 72 میں تلاش کرو حضور کی حدیث کے مطابق کہ کس کے دل میں کربلا والوں کی، حضور کے گھر والوں کی محبت ہے، جس کے دل میں محبت نظر آئے سمجھ لو وہی حق پر فرقہ ہے اور وہی جنتی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جتنے شہیدان کربلا، جتنے شہیدان کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ کی سمجھ میں بخوبی یہ بات آ گئی ہوگی کہ جو بھی محبت کرے گا وہی نجات پائے گا، اور جو حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، بلکہ جن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے آخری رسول کا فرمان ہے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، گمراہ اور بددین ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، اللہ سے ملائے گی الفت حسین کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام حسین کی محبت کیا ہے؟ ارے محبت یہی ہے جو ہم اور آپ اظہار کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ دنیا آج مزے سے سو رہی ہے، اپنے بستروں پر لوگ آرام کر رہے ہیں، مگر امام حسین کے چاہنے والے ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ بے شک، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ حضرت امام حسین کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ تو 7 تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا، پوری سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آخر معاملہ کیا تھا، یہ کربلا کا معرکہ کیوں پیش آیا، اس پر میں نے وضاحت کی تھی۔ وضاحت یہ تھی کہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا، اور یزید مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لائق نہیں تھا، اور مسلمانوں کا بادشاہ نماز بھی پڑھا دیتا، عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، جمعہ بھی پڑھا دیتا، تو گویا کہ مسلمانوں کا جو امام ہوتا تھا وہ نماز بھی پڑھاتا تھا، تو بھلا یزید شرابی، زانی، بے نمازی، فاسق و فاجر، بھلا اس کے پیچھے ایمان والے نماز کیسے ادا کر لیتے، اس کو اپنا سردار کیسے مان لیتے، اس کو اپنا امیر کیسے مان لیتے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے تو ابتدا کی تھی کہ میں یزید کو امیر نہیں مانتا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یزید زانی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید بے نمازی ہے، یزید شریعت کا پابند نہیں ہے، جب مکہ کے لوگوں نے جان لیا تھا، جب مدینہ شریف کے لوگوں نے جان لیا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کے ہر مسلمان نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، مکہ کے ہر مسلمان نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، عرب کے بہت سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، اس لیے توڑا تھا کہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ، امیر، پیشوا، امام بننے کے لائق ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات یہ تھی، کیوں مانتے امام حسین؟ شریعت کے رکھوالے تھے، محافظ تھے، وہ شریعت کے خلاف کیسے کام کرتے ہیں؟
میرے آقا حسین تو میرے آقا حسین ہے، یہ ان کا غلام کسی ایسے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس کے اندر شریعت خامی ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ کسی ایسے امام کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس کے اندر شریعت کی خامیاں ہوں گی، ورنہ اس کے پیچھے نماز نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نانا جان نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ان کے نانا جان نے انہیں بچانے کی کوشش کی ہی نہیں، بچانے کی کوشش نہیں کی حضور نے۔ اگر بچانے کی کوشش کرتے تو کیا امام حسین نہیں بچتے؟ ضرور بچ جاتے۔ پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے تھے، مولا یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، مولا لاج رکھ لے، یہ ہلاک نہ ہو جائے، ورنہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آقا کی دعا قبول ہوئی اور 313 مسلمان ہزاروں پر بھاری ہو گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا اور بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ سبحان اللہ۔ ارے عام مسلمان بچ گئے حضور کی دعا سے، تو حضور کے جو نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کیا حضور کی دعا سے یہ نہیں بچتے؟ مگر جنگ بدر میں آقا نے بچانے کی دعا کی تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے دعا کی تھی کہ میرا حسین امتحان میں کامیاب رہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت امام حسین پیدا ہوئے، جبریل امین نے خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی، آپ سمجھ گئے، میرے آقا نے سمجھ لیا کہ اللہ پاک میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ جب اللہ کی رضا یہی ہے تو اللہ کے رسول نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جب اللہ کی رضا یہی ہے کہ حسین شریعت کی خاطر شہید ہو، تو اللہ کا نبی بھی اپنا نواسا شریعت کے لیے دینے کے لیے تیار۔ حضور نے بچانے کی کوشش نہیں کی ہے، ورنہ تو میرے آقا بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو میں جہنم کی آگ سے بچاؤں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے خود فرمایا ہے جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں کو، گنہگاروں کو بخشوا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اپنے نواسوں کو نہیں بچا سکتے؟ بے شک، بالکل بچا سکتے تھے، مگر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کی بھی رضا یہی تھی کہ جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ نواسا شہید ہو، تو میری بھی رضا یہ ہے کہ نواسا دین اسلام کی خاطر شہید ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ دین اسلام کی خاطر مجھے شہید کر دیا جائے گا، بلکہ آپ کو ہی نہیں پورے خاندان والوں کو یہ معلوم تھا۔ حضور نے سب کو بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا دین اسلام کی خاطر شہید کر دیا جائے گا، میری امت بھی میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ سب کو معلوم تھا، صحابہ کرام بھی جانتے تھے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سی سن میں شہادت ہوگی، کہاں پر شہادت ہوگی۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ ویسے اسباب بنتے گئے، مدینے کے حالات خراب ہوئے، آپ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب مکہ شریف تشریف لے آئے تو کوفہ والوں نے آپ کو بلایا تاکہ یزید کو بادشاہ نہ مانے، امام حسین کو اپنا امیر مان لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا ارادہ کر لیا، مگر صحابہ کرام نے منع کیا اور آپ کے ساتھیوں نے منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ بڑے بزدل ہیں، بڑے ہی بد عہد ہیں، وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے مسلمانوں پر بھروسہ نہ کریں، وہ
تو ایسے مسلمان ہیں کہ ذرا سی دیر میں دولت کے لالچ میں آ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایمان کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, ہمیں کس سے آخرت ہماری بہتر بنے گی, یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. آپ نہ جائیں مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بڑے ہی درد انگیز, رقت انگیز خط ہیں. بھلا کل قیامت کے دن نانا جان کو میں کیا جواب دوں گا جب کوفہ کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا, وہ نہیں آئے, تو یزید جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ہاتھ میں ہم نے مجبوراً ہاتھ دے دیا تھا. تو کل قیامت کے دن امام حسین نے سوچا نانا جان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. آقا حسین نے اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا حسین کوفہ والوں نے تمہیں محبت سے بلایا تھا کیوں نہیں گئے تھے, اللہ اللہ. یہاں تک کہ پیارے اسلامی بھائیوں حضرت امام حسین جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں مگر مکہ کے مسلمان منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ مکہ کے مسلمانوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ نہ جائیں, پہلے کسی کو بھیج کر دیکھ لیں. اللہ اللہ. حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, جاؤ وہاں کے حالات دیکھو, اگر حالات اچھے ہوں تو ہمارے پاس خط لکھ دینا. اللہ اللہ. حضرت امام مسلم جب پہنچے تھے تو وہاں کے حالات اچھے تھے مگر اس کے بعد میں کوفہ کے مسلمانوں نے وعدہ خلافی کی, بزدل تھے, یزید سے, ابن زیاد سے ڈر گئے, گھبرا گئے, گھروں میں چھپ گئے اور حضرت امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا, ساتھ چھوڑ گئے. یہاں تک کہ حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی. تفصیل کے ساتھ 7 تاریخ میں حضرت امام مسلم کی شہادت کو بیان کیا گیا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, آج کوفہ کی زمین حضرت امام مسلم کے خون سے رنگین ہو گئی ہے. وہی کوفہ کے مسلمان جنہوں نے خطوط بھیج کر حضرت امام مسلم کو بلایا تھا. اللہ اللہ. جو یہ کہہ رہے تھے, جنہوں نے اپنے خطوں میں لکھا تھا کہ آقا تشریف لائیے, ہم اپنے دلوں کا فرش آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے, آپ تشریف تو لائیے. مگر یہی قوم جو دلوں کا فرش بچھانے کے لیے تیار تھی, آج گھر میں نواسے رسول کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہی مسلمان اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی. حضرت امام مسلم کی لاش کو عام سڑک پر ٹانگ دیا گیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں, دہشت زدہ ہو جائیں. واقعی ابن زیاد بڑا ظالم تھا اور حضرت امام مسلم کی لاش شاہراہ عام یعنی عام سڑک پر لٹکی ہوئی تھی تو جو بھی دیکھتا تھا دہشت زدہ ہو جاتا تھا. پورے کوفہ میں دہشت کا ماحول تھا اور ایک سناٹا سا طاری تھا. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہہ کے دیکھے, کچھ پوچھ کے دیکھے. ہر شخص اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا, سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو مجھے تہہ تیغ کر دیا جائے. اللہ اللہ. ابھی شام ہی ہوئی تھی کہ ابن زیاد کی طرف سے, حکومت کی طرف سے پھر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے کوفہ کے لوگوں, امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے محمد اور ابراہیم بھی آئے تھے. وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں وہ بچے چھپے ہوئے ہوں تو وہ فوراً دربار میں حاضر کر دے, گورنر ہاؤس تک پہنچا دے. اگر کسی نے ان بچوں کو چھپایا تو اس کے گھر کی بنیادیں اکھیڑ کر پھینک دی جائیں گی اور اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. یہاں تک کہ جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ بچے پائے گئے, جس گھر سے ان بچوں کی گرفتاری ہوئی, جس گھر سے ان بچوں کو پکڑا گیا, تو اس گھر کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی جائیں گی, اس گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو کوفہ کا ہر شخص گھبرانے لگا. وہی کلمہ پڑھنے والے جو جان دینے کے لیے تیار تھے, دلوں کا فرش بچھانے کے لیے تیار تھے, اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. کہیں حضرت امام مسلم کے بچے ہمارے گھر نہ آ جائیں, کہیں ہمیں پناہ نہ دینی پڑے, کہیں اگر ہم نے پناہ دی ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے, ہمارے گھر والے بھی قتل ہو جائیں گے, ہمارے گھر کی بنیادیں اکھیڑ کر پھینک دی جائیں گی. اللہ اللہ. کوفے کی زمین ان بچوں پر تنگ ہو گئی تھی مگر قاضی شریح جو محب اہل بیت تھے, جن کے گھر میں حضرت امام مسلم نے حفاظت کے طور پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا, یہ بچے ابھی تک قاضی شریح جو محب اہل بیت تھے, جو سچے حسینی تھے, جو حضرت امام حسین ان کے گھر والوں سے جو سچی محبت کرتے تھے, ان کے گھر میں یہ بچے تھے. انہوں نے بھی جب یہ اعلان سنا, گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار یہی اعلان ہو رہا ہے کہ جس گھر سے بچے پکڑے گئے تو اس گھر کی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی جائے
جائیں گی، اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان سنتے ہیں تو ہر شخص کانپنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، قاضی شرعی کا دل بھی دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ آپ گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی بلکہ بچوں کی جان کی فکر تھی۔ رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ ظالم نے حضرت امام مسلم کو تو شہید کر ہی دیا ہے، یہ بے گناہ بچے ان کو بھی ظالم شہید کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا ظالم ہے ابن زیاد جو ان بے گناہ بچوں کو شہید کرنا چاہتا ہے، ان کا خون بہانا چاہتا ہے، ان کے خون سے کوفہ کی زمین کو رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ ان کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا، ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ اپنے گھر میں پہنچے اور بیٹے کو بلایا کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں اور امام مسلم کی لاش کو عام سڑک پر ٹانگ دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے۔ اب اعلان ہوا ہے کہ ان کے بچوں کو فوراً پہنچا دیا جائے۔ بیٹا یہ بچے امام مسلم کے ہمارے پاس امانت کے طور پر ہیں۔ ارے یہ امانت ضائع نہ ہو جائے، اس امانت کو مدینے پہنچا دیا جائے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور، ابا جان، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت قاضی شرعی نے فرمایا، میرے لائق بیٹے، میرے نیک بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں بچوں کو حفاظت کے ساتھ کوفہ کے پوشیدہ راستوں سے رات کے وقت میں تم ان بچوں کو نکال دو، اور آج کی رات میں کوفہ سے مدینہ شریف کے لیے ایک قافلہ جانے والا ہے، رات میں قافلہ روانہ ہوگا، تو ان بچوں کو اسی قافلے کے ساتھ لگا دینا۔ یہ بچے ہیں مگر گرتے پڑتے کسی طرح سے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے، اپنی ماں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ارے باپ تو شہید ہو ہی گئے ہیں، باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا ہے، مگر ماں کا چہرہ تو دیکھ لیں گے، ماں کا دامن تو نصیب ہو جائے گا۔ باپ کی گود نصیب نہیں ہوئی، ماں کا دامن نصیب ہو جائے گا۔ میرے لائق پیارے بیٹے، نیک بیٹے، تو حفاظت کے ساتھ یہ امانت کوفہ کے باہر کر دے، قافلے کے ساتھ لگا دے۔ بیٹے نے کہا ابا جان یہ تو خطرے کی بات ہے، مگر ابا حضور آپ کا یہ حکم ہے، اور یہ بیٹا بھی نبی کے گھر والوں سے، اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر ان بچوں کی جان کی حفاظت کروں گا، اور حفاظت کے ساتھ میں ان بچوں کو کوفہ سے باہر کر کے قافلے کے ساتھ لگا دوں گا تاکہ یہ مدینہ شریف پہنچ جائے، اپنی ماں کے آنچل میں یہ پناہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، قاضی شرعی نے جب یہ دیکھا میرا لائق بیٹا ان بچوں کو پہنچانے کے لیے تیار ہے، اللہ اللہ، تو قاضی شرعی اب بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ بچے دوسرے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، وہیں پر کھانا پینا تھا۔ ابھی بچوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابھی ان بچوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، ابھی تک قاضی شرعی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، ان کے باپ شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، مگر جب حضرت قاضی شرعی ان بچوں کے قریب جاتے ہیں، اب یہ ارادہ یہ ہے کہ ان بچوں کو بھیج دیا جائے، اس امانت کو مدینے پہنچا دیا جائے۔ جب بچوں کے قریب گئے تو بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں سے پیار کیا اور سینے سے چپٹا کر زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اللہ، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ بڑا بھائی جو 8 سال کا تھا سمجھ گیا، کہا بابا جان آج تک آپ اتنا نہیں روئے، اس طرح سے پیار نہیں کیا، بار بار آپ سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ارے ہمارے نانا جان، ہمارے خاندان میں تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دل کی سختی یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے سے ختم ہو جاتی ہے، تو آپ ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر کر زار و قطار رو رہے ہیں، تو بابا جان کیا ہمارے باپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ کیا ہمارے باپ حضرت امام مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ اے بابا جان ہمیں بتائیے۔ یہ سننے کے بعد میں حضرت قاضی شرعی زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ارے پیارے بچوں، کس دل سے، کس زبان سے میں یہ بیان کروں کہ تمہارے باپ کو ظالم ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، جب بچوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ اب ہم
یتیم ہو گئے اور بے سہارا ہو گئے، اب ہمیں مدینے کون پہنچائے گا؟ کاش ہمیں آخری وقت میں باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جاتا، باپ کا دامن نصیب ہو جاتا، باپ کی گود نصیب ہو جاتی۔ اب کیا ہوگا؟ پوری زندگی بن باپ کے گزرے گی۔ یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ بچے زاروں قطار رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، ابا ابا تم ہمیں چھوڑ گئے، ہمیں سفر میں کوفہ میں بے سہارا چھوڑ گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ ابا حضور آخری آواز بھی آپ کو آپ کی سننے کو نہ ملی، آخری بار کلام کرنے کا موقع نہ ملا، چہرہ دیکھنے کا موقع نہ ملا، زاروں قطار رو رہے تھے۔ قاضی شرعی نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے بچوں سے فرمایا، اے پیارے بچوں اتنی زور سے مت رو، حکومت کے جاسوس گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پھر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا کوئی جاسوس ہی ادھر آ نکلے اور اس تک تمہاری آواز پہنچ جائے اور پھر کہیں آپ کو پکڑ نہ لیا جائے۔ ارے میرے پاس جو امانت ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بچوں تھوڑا آہستہ رو، آہستہ آہستہ رو، مجھے معلوم ہے بہت زیادہ غم ہے، میرا دل بھی پھٹا جا رہا ہے، بلکہ دل ابل کر گلے کو آ رہا ہے، کیا کروں یہ غم سہا جاتا نہیں۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ بچوں کو سمجھایا اور سامان سفر تیار کیا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک ہاتھ پکڑایا اور کہا بیٹا بڑی حفاظت کے ساتھ، مغرب کا وقت ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اسی اندھیرے میں کوفہ کے گلی کوچا بازار سے چھپتے چھپاتے حکومت کے سپاہیوں سے بچ کر کے تم چلے جاؤ اور بڑی حفاظت کے ساتھ ان بچوں کو کوفہ کے باہر پہنچا دو اور قافلے کے ساتھ لگا دو۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹا بڑا لائق تھا، بڑا نیک تھا، حسینی تھا، بڑی عقیدت تھی اسے، کربلا والوں سے اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ اللہ اللہ، اس نے چھپ چھپا کر پہنچا دیا کوفہ کے باہر، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہی تھا، بلکہ روانہ ہو چکا تھا، سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بچوں دیکھو یہ قافلہ نظر آ رہا ہے، اب میں جو واپس جا رہا ہوں تم تھوڑا تیزی سے آگے بڑھو اور اس قافلے سے لگ جاؤ، یہ مدینہ شریف قافلہ جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں نے کہا ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم تیزی سے دوڑ لگا کر اس قافلے کو پکڑ لیں گے، آپ نے بڑا ہم پر احسان کیا ہے، قیامت کے دن نانا جان سے اس کا بدلہ دلوائیں گے، تمہاری محبت کا بدلہ قیامت کے دن نانا جان سے دلوائیں گے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ اس نے خدا حافظ کہا، بچوں نے بھی خدا حافظ کہا، بچے تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے۔ نبی